بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ ان 2 باتوں کی گواہی یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ 5 ارکان ہیں اسلام کے، تو پہلا رکن ہے شہادت توحید اور شہادت رسالت۔ ان 2 کو ایک قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایک ہوگا تو دوسرا بھی ہوگا، ایک نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اس بات کی بھی گواہی ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ اور جو بندہ اللہ کے نبی کو مانتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو وہ کبھی شرک نہیں کرے گا، کیونکہ رسول اللہ کو ماننا اس کا مطلب ہے شرک نہ کرنا۔ دوسرا رکن ہے اسلام کا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا المحافظۃ علی اداء الصلوات، کہ پوری عمر نماز کی ادائیگی پر دوام اختیار کرنا، یعنی پوری عمر کوشش ہو کہ کوئی نماز چھوٹے نہ۔ اور تیسرا رکن ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں، ایک یہ ہے کہ کوئی صاحب حاجت آپ کے ارد گرد چکر لگائے اور کہے کہ میاں آپ زکوٰۃ سال کے بعد دیتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیں، یا آپ کے اندر چاہت ہو کہ جو حاجت مند لوگ ہیں وہ میرے پاس آئیں، ایک یہ ہے آپ دے دیں گے زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ علماء نے فرمایا اصل ادائیگی کا طریقہ کیا ہے کہ آپ خود صاحب حاجت کے پاس پہنچیں اور وہاں جا کر اس کو ادا کریں۔ یہ طریقہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ کوئی بھی آپ کو گھر نظر آتا ہے کہ یہ بیوہ کا گھر ہے، یہ مسکین کا گھر ہے، یہ محتاج کا گھر ہے، یہ یتیموں کا گھر ہے، آپ خود تحقیق کر کے وہاں خود اپنی زکوٰۃ دیں، یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ ہاں اگر کوئی آ بھی جائے اور وہ آپ کا دل مطمئن ہو کہ واقعتاً یہ بھی صاحب حاجت ہے جس کا مجھے علم نہیں تھا اور یہ واقعتاً ضرورت مند ہے، آپ دیں گے، ادائیگی ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے، یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ لینے والے آپ کے پاس ہیں، بلکہ فرمایا زکوٰۃ تم دو، تم ادا کرو۔ تو یہ دونوں چیزوں میں تھوڑا سا ایک فرق ہے۔ اعلیٰ درجہ وہ ہے جو ہم نے آپ کو ابھی بیان کی۔ اس کے بعد اسلام کا چوتھا رکن ہے والحج، حج بیت اللہ۔ پوری زندگی میں صاحب استطاعت پر، جس کو اللہ نے آنے جانے کے اخراجات اور گھر والوں کے لیے بھی خرچ چھوڑ کے جائے اور وہاں کا خرچ بھی اس کے پاس موجود ہو، پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج کا ثواب بھی ہے، حج نہ کرنے کا گناہ بھی ہے جس پر فرض ہے۔ حج کرنے کا ثواب تو سبحان اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مقبول کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس نے حج کیا حج مبرور، فرمایا وہ ایسے ہو جائے گا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا، اور مالدار ہے، جا سکتا ہے، حج کر سکتا ہے۔ دل بہت پریشان ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کیوں حج پر نہیں جاتے۔ کیا 5واں رکن وہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے یہ کبھی نہ چھوٹنے پائیں۔
آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، کیا عمر ہوگی 10 سال 12 سال، لوگ ایسے بھی تھے، آپ کے بزرگ ہوں گے، سارا دن دوپہر تک گندم کاٹتے تھے، سخت گرمی ہوتی تھی، 7:24-25 پہ روزہ افطار ہوتا تھا، اتنا لمبا دن اور سارا دن محنت کرتے تھے اور روزہ کبھی چھوڑنے کا خیال تک بھی نہیں کرتے تھے۔ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مسلمان روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم ملازمت کر رہے ہیں، اور خصوصاً آج کل طالب علم بھی جن کے امتحانات شروع ہوں وہ کہتے ہیں جی ہمارا امتحان ہے لہذا ہم روزہ نہیں رکھتے۔ یہ ابا اور اماں بھی کہتے ہیں کیا کوئی بات نہیں جی نہ رکھو روزہ، امتحان ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا اسلام کا یہ رکن روزہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ دیکھو ایک خیمہ ہو نا، خیمہ، اس خیمے کو لگانے کے لیے ایک درمیان کا ستون ہوتا ہے اور ایک اس کونے پر، ایک اس کونے پر، اس کونے پر، اس کونے پر، یہ جو ایک لکڑی کا سہارا ہوتا ہے وہ عمود اور وہ ستون، تو خیمہ کھڑا کرنے کے لیے کتنے ستونوں کی ضرورت ہے؟ 5۔ تو درمیان والا جو ستون ہے وہ ہے اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ اور یہ جو باقی 4 کونے ہیں یہاں جو ستون کھڑے ہیں یہ کون کون سے ہیں؟ یہ نماز ہے، زکوٰۃ اور حج ہے اور روزہ ہے، رمضان کے روزے، صوم رمضان۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ باقی جتنی خصال ہیں اسلام کی وہ متممات ہیں، وہ مکملات ہیں، وہ کمال ہے اسلام کا، لیکن ان 5 کے بغیر کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار فرائض ادا کرے، فرائض کی طرف توجہ دے۔ مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں، ابن حبان میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ آپ حضرات کے میرے خواب ایک ہیں صحابہ کے خواب، ایک ہے نبیوں کے خواب۔ خواب سے پہلے ایک قبیلہ تھا بلیش، وہ بنو عزرا ایک قبیلہ تھا، اس کی ایک چھوٹی شاخ تھی۔ فرمایا 2 آدمی اکٹھے آئے اس قبیلے کے اور آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے۔ یہ خواب سے پہلے کی بات ہے، ہم صحابہ نے بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا جی ہم دونوں مسلمان ہونا چاہتے، خوش قسمت تھے مسلمان ہو گئے۔ آج بھی کوئی مسلمان ہو کلمہ پڑھ لے، کوئی یہودی عیسائی، خوش قسمت ہے، لیکن اس دور میں اس دور میں فرق ہے۔ آج جو مسلمان ہوگا وہ مسلمان ہوگا، مومن ہوگا۔ اس زمانے میں جو مسلمان ہوتا تھا آپ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ پوری امت سے افضل بن کے صحابی بن جاتا تھا۔ تو اس دور کا اسلام اس دور کا اسلام فرق ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو مسلمان کر لیا، دونوں کو۔ جب دونوں مسلمان ہو گئے، ان میں سے ایک عبادت میں بہت کوشش کرنے والا تھا اور دوسرا بھی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ نسبتاً اتنی کوشش نہیں کر سکتا تھا جتنی کہ وہ مضبوط آدمی کوشش کر رہا تھا۔ کہتے ہیں چلتا رہا سلسلہ۔ وہ جو زیادہ عبادت کرنے والا تھا جہاد میں شریک ہوا، شہید ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ وہ جو دوسرا صحابی تھا وہ 1 سال بعد فوت ہوا، شہید بھی نہ ہوا، فوت ہوا۔ اب وہ بات آ رہی ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، جنت کے اندر سے ایک نکلنے والا نکلا، ظاہر ہے وہ فرشتہ ہی ہوگا جو اندر سے نکل کے آیا جنت سے۔ وہ جب نکل کے آیا اس نے دونوں کو دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ کون دونوں؟ وہ صاحب۔ تو اس نے پہلے اس کو کہا کہ تو جنت میں داخل ہو جو 1 سال بعد میں فوت ہوا، اس کو کہا تو جنت میں پہلے داخل ہو جا۔ اور جو پہلے فوت ہوا اور شہید بھی ہوا، حالانکہ شہادت بڑا درجہ ہے، شہادت بہت اونچا درجہ ہے، اس کو کہا تو بعد میں داخل ہو جا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں مجھے اس فرشتے نے کہا ارجع، تم ابھی واپس چلے جاؤ، تمہارا ابھی جنت میں داخل ہونے کا وقت نہیں آیا۔ جنت میں داخل ہوگے لیکن ابھی تمہارا، کیونکہ صحابہ تو سارے کے سارے جنتی ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا، میں کھڑا ہو گیا، بیدار ہوا، میں نے صحابہ کو بیان کیا، میں نے کہا ایسے خواب ہے، تعجب ہے، پریشانی
نہیں ہے، تعجب یہ ہے کہ جو ماشاءاللہ محنت کرنے والا تھا اور شہید بھی ہوا، بعد میں اس کو کہا تم داخل ہو جنت میں، اور جو 1 سال بعد میں فوت ہو رہا ہے اس کو کہا تم پہلے داخل ہو جاؤ، اور وہ شہید بھی نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کہتے ہیں کہ آپ علیہ بات چلتی چلتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس بات پہ تعجب کر رہے ہو، تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ الیس قد مکث بعدہ سنہ، کیا وہ جو شہید ہوا تھا صحابی تو دوسرا صحابی اس سے 1 سال بعد تک زندہ نہیں رہا دنیا میں؟ کہا جی زندہ تو رہا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بس اتنی لمبی بات سنانے کا مقصد اب آ رہا ہے۔ وَأَدْرَكَ رمضان فصام، اس کو ایک رمضان زائد مل گیا جس کے اس نے روزے رکھے۔ وَصَلَّى قَضَا وَقَضَا مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، اور اس 1 سال میں اس نے جو نمازیں پڑھی اس نے کتنے سجدے کیے۔ تو ان اعمال کی وجہ سے اس کو یہ اعزاز ملا کہ تو جنت میں پہلے داخل ہو جائے۔ تو یہ جو رمضان ہمیں ملا ہوا ہے، یہ رمضان کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے اس حدیث پہ بڑا غور کیا ہے کہ کوئی اس کی سند کمزور ہو، کوئی راوی کمزور ہو، الحمدللہ یہ بالکل صحیح ہے۔ ترمذی کے اندر حدیث پاک میں آیا کہ ایک صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اس نے پوچھا ای الناس شر، لوگوں میں برا آدمی کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، فرمایا کہ جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن اس کا عمل اچھا نہ ہو وہ آدمی اچھا نہیں ہے۔